فاطمہ کی آنکھ تیزی سے بجتے الارم پر کھل گئی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی، اس کا دماغ سون تھا۔ چند گہری سانسیں لینے کے بعد اس کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی، 11 بج رہے تھے۔ اے میرے خدا، دیر ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی، بکھرے بال سمیٹے، اور الماری کی طرف بڑھی جہاں اس کا سیاہ بیگ رکھا تھا۔ اس بیگ میں چند کتابیں تھیں جو اس نے بھاگتے وقت اٹھائی تھیں۔ وہ انہیں پھینکنے کی ہمت نہ کر سکی، لیکن فی الحال ان کا استعمال اس کے نصیب میں نہ تھا۔ آج فاطمہ کا ایک اہم انٹرویو تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ نوکری کی تلاش میں ناکام تھی۔ صرف انٹر کی تعلیم اور ڈگری کی کمی کی وجہ سے کوئی اسے ملازمت دینے کو تیار نہ تھا۔ بھوک سے اس کا پیٹ بل کھا رہا تھا۔ کل دوپہر سے اس نے صرف چائے اور چند بسکٹ کھائے تھے۔ ہاسٹل کا کرایہ ادا کرنے کے پیسے بھی ختم ہونے کو تھے۔ عائشہ کی بتائی ہوئی اس نوکری کے لیے انٹرویو اس کی آخری امید تھی۔ واش روم میں نہاتے ہوئے اس نے عہد کیا کہ یہ نوکری اسے ہر حال میں حاصل کرنی ہے۔ شاور کی پھوہر اس کے وجود پر پڑی تو اس کے دل کے زخم جیسے لو لینے لگے۔ شیشے میں اس کا عکس نظر آیا، سبز آنکھیں، سرخ لب اور لمبے بال۔ زینب بیگم کی یاد آئی جو اس کے بالوں کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ زینب بیگم کا خیال آتے ہی اس کا حلق تلخ ہو گیا، خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ خود کو باور کرواتی رہی کہ وہ اس ماضی سے نکل آئی ہے۔ اچانک اس کی نظر فرش پر پڑی جہاں ایک چھوٹا سا سیاہ سانپ رینگ رہا تھا۔ فاطمہ خوف سے جامد ہو گئی۔ اس کی چیخ نکل گئی، وہ تولیہ لپیٹ کر باتھ روم سے باہر بھاگی۔ لیکن باہر وہ کسی مضبوط وجود سے ٹکرائی۔ عمیر احمد اس کے سامنے تھا، اس کی سیاہ آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ میری جان، سردار عمیر احمد، میں ہی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ میں فتح کا تاثر تھا۔ فاطمہ کا وجود ساکت ہو گیا، وہ شرم سے زمین میں گر جانا چاہتی تھی۔ اس نے عمیر کو دھکا دیا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جانا تو تمہیں پڑے گا، تم میری ملکیت ہو۔ اس نے فاطمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اس نے مزاحمت کی۔ وہ جانتی تھی کہ عمیر اسے واپس اسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں سے وہ بھاگ آئی تھی۔ اس کی چیخیں، اس کا خوف، سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ فاطمہ کی زندگی ماضی کے سائے تلے دبی تھی۔ اس کی ماں، سمینہ بیگم، اسے ایک ایسی جگہ لے گئی تھی جہاں عزتوں کا سودا ہوتا تھا۔ زینب بیگم، سمینہ کی بہن، اس کاروبار کی سرغنہ تھی۔ فاطمہ نے کبھی اپنی ماں سے محبت نہ کی کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اس گھٹن بھری زندگی میں پھنسی تھی۔ کالج کے آخری دن کے بعد زینب بیگم نے اسے اپنے کاروبار میں شامل ہونے کا دباؤ ڈالا۔ فاطمہ نے مزاحمت کی، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہ تھی۔ ایک شام زینب بیگم نے فاطمہ کو تیار کیا اور اسد صاحب نامی ایک شخص سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ وہیں اس کی ملاقات عمیر احمد سے ہوئی، جو اسد کے ساتھ آیا تھا۔ عمیر کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ جب زینب بیگم نے فاطمہ کو اسد صاحب سے ملانے کی کوشش کی، عمیر اچانک اٹھ کر چلا گیا۔ اسی لمحے زینب بیگم کی چیخ سنائی دی۔ فاطمہ بھاگ کر اندر گئی تو دیکھا کہ اس کی ماں، سمینہ بیگم، زمین پر پڑی تھیں، ان کی رنگت نیلی پڑ چکی تھی۔ دل کا دورہ ان کی جان لے چکا تھا۔ فاطمہ اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو پڑی۔ عمیر، جو دروازے پر کھڑا تھا، اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ گھر سے نکل گیا اور اپنی ماں، رابعہ بیگم، سے سمینہ بیگم کے بارے میں پوچھا۔ رابعہ بیگم نے بتایا کہ سمینہ ان کی چھوٹی بہو تھیں، جنہیں اس کے چچا، یاسر احمد، نے ایک بدنام جگہ سے نکاح کر کے حویلی لایا تھا۔ لیکن سمینہ نے وہ عزت قبول نہ کی اور اپنی نوزائیدہ بچی، فاطمہ، کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ یاسر اس صدمے سے کبھی نہ نکل سکا۔ عمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ فاطمہ کو اس گھٹن بھری زندگی سے نکالے گا۔ اگلے دن وہ زینب بیگم کے گھر واپس آیا، جہاں وہ فاطمہ کو دوبارہ کسی اور کے ہاتھ بیچنے کی تیاری کر رہی تھی۔ عمیر نے زینب کو دھمکایا اور فاطمہ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ حویلی پہنچ کر اس نے رابعہ بیگم کو بتایا کہ فاطمہ اس کی کزن ہے اور اس نے اس سے نکاح کر لیا ہے تاکہ حویلی کی عزت بحال رہے۔ رابعہ بیگم نے سخت مخالفت کی، لیکن عمیر اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ فاطمہ، جو ابھی تک صدمے میں تھی، عمیر کے اس فیصلے سے خوفزدہ تھی۔ اسے لگا کہ عمیر اسے اپنی ماں کے فرار کا بدلہ لینے کے لیے سزا دے گا۔ وہ رات کو عمیر کی شال اور کچھ کتابیں اٹھا کر حویلی سے بھاگ گئی۔ 1 گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک ہاسٹل پہنچ گئی، جہاں اس نے نئی زندگی شروع کرنے کی ٹھانی۔ لیکن عمیر نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ جب وہ دوبارہ آمنے سامنے آئے، فاطمہ خوفزدہ تھی۔ عمیر نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ اسے حویلی لے گیا، جہاں اس نے فاطمہ کو اس کے والد، یاسر احمد، سے ملایا، جو برسوں سے بیمار تھے۔ فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر رو پڑی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب حویلی سے کہیں نہیں جائے گی۔ عمیر نے فاطمہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے آزاد کر سکتا ہے، لیکن فاطمہ نے کہا کہ اس نے اپنا گھر پا لیا ہے۔
اسی رات رابعہ بیگم کی رضامندی سے فاطمہ عمیر کے کمرے میں دلہن بن کر داخل ہوئی۔ عمیر نے اسے ایک تحفہ دیا اور دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ فاطمہ نے عمیر کو دل سے قبول کر لیا اور وہ اپنے گھر میں واپس آ گئی، جہاں سے وہ اب کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔